أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. سب سے بلند مقام صحابہ کرام میں اور تمام امتیوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اور ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسجد کی طرف کھلنے والی ہر کھڑکی اور دروازہ بند کر دیا جائے سوائے ابو بکر کے دروازے کے۔ فرمایا دنیا میں کسی بھی انسان نے میرے ساتھ کوئی بھی نیکی کی اور احسان کیا، میں نے اس کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ ہی اس کا بدلہ اتارے گا۔ ایک رات کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف فرما ہے، ستاروں سے بھری ہوئی رات ہے، یہ بجلیاں کمکمے نہیں ہوتے تھے، آسمان کے اوپر گرد و غبار بھی نہیں ہوتا تھا، نہ دھوئیں ہوتے تھے، آسمان صاف ہوتا تھا، اور پھر آسمان کے اوپر ستارے جو چمکتے تھے تو ایک منظر ہوتا تھا۔ اب تو ترس گئے ہم اس کو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، آسمان کی طرف نظر ہے، تو ام المومنین کے دل میں ایک سوال آیا، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خوش نصیب انسان ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ان ستاروں کے برابر ہوں؟ یہ سوال بھی کیا تو کتنا عظیم سوال کیا۔ آج ہم سوچتے ہیں اچھا کون ہوگا جس کے پاس اتنے اونٹ ہوں گے، اس کی اتنی بکریاں ہوں گی، کون ہوگا جس کے پاس اتنی دولت ہوگی؟ نہیں، یہ نہیں سوال۔ کیا دولت، کیا اونٹ، کیا بکری، کیا محل، کیا جاگیر، کیا حکومتیں، کیا شہنشاہیت ہے؟ کہا کہ کس کوئی ہے خوش نصیب جس کی نیکیاں ان ستاروں کے برابر؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پوچھا یا رسول اللہ کون؟ فرمایا عمر بن خطاب۔ تو عائشہ صدیقہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی، پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا عمر بن خطاب کی نیکیاں اتنی ہیں، تو آپ نے میرے والد ابو بکر صدیق کے بارے میں تو کچھ نہیں بتایا۔ آپ نے فرمایا اے صدیقہ ابو بکر کے بارے میں پوچھتی ہو، وہ اس ایک رات کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں جو غار ثور میں میرے ساتھ تھا۔ اور غار ثور میں کیسے؟ آپ بھی غار ثور میں گئے ہوں گے، میں 28 سال کی عمر میں غار ثور میں پہلی بار گیا تھا، اور 28 سال کی عمر میں آدمی جیسا بھی ہے باہر اس کی قوتیں ہوتی ہیں، مجھ جیسا کمزور انسان بھی جو ہے وہ اس عمر کے اندر اس کے اندر کچھ قوت ہوتی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ راستے میں مجھے اب یاد نہیں پڑتا کتنی جگہ پر بیٹھے اور سانس لیا، پھر وہاں پر پہنچے اور وہ مقام جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور میں نے تاریخ میں پڑھا، اور واقعہ سچی بات یہ ہے کہ میرے رونگٹے بھی کھڑے ہوئے، میرے آنسو بھی نکل آئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساتھ جا رہے تھے تو وہ مقامات بھی آئے کہ جہاں آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کندھوں پر بیٹھ جائیے، میں آپ کو اٹھا کر لے جاتا ہوں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کندھوں پر اٹھا کر بھی کچھ سفر کیا۔ اور وہ باقی کا جو سفر تھا کبھی آپ کے آگے آگے چلنے لگتے، کبھی لگتے، کبھی پیچھے پیچھے۔ تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو، کبھی میرے آگے چلتے ہو کبھی میرے پیچھے؟ تو اس کے یا رسول اللہ کیا بتاؤں دل کی کیا کیفیت ہے آج۔ دنیا کائنات کی سب سے قیمتی متاع آج میرے سپرد اللہ نے کر دی۔ میں سوچتا ہوں آگے سے کوئی خطرہ نہ آ جائے کہ میں آگے چلنے لگتا ہوں کہ پہلے اپنے سینے پہ میں وار سکوں، پھر سوچتا ہوں پیچھے سے نہ کوئی حملہ آور آ جائے، پھر آپ کے پیچھے آتا ہوں کہ حملہ آور آئے تو پہلے میں اس کی زد میں آؤں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالیٰ تیرے جذبہ صادق کو قبول فرمائے، ہم اللہ کی حفاظت میں ہیں، ہمیں کسی سے ڈر نہیں اور خطرہ نہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اتنے فضائل ہیں، وہ ابو بکر صدیق جو ہے وہ باغ میں ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، ایک ٹہنی سے اڑی اور دوسری ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا چڑیا کو اور پرندوں کو، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، ہم سب دیکھتے ہیں، چہچہا رہے ہوتے ہیں، چڑیا چہچہا رہی ہے، دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اے چڑیا تو بڑی خوش نصیب ہے، قیامت کے دن تیرا حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اے چڑیا ابو بکر کا حساب ہوگا، اور اس روز اگر ابو بکر کامیاب نہ ہو سکا تو ویل لہو ولامہ، تو پھر وہ بھی روئے گا اور اس کی ماں بھی روئے گی۔ فکر ہے، یہ جنت کی بشارت ہے، پھر بھی
ذہن کتنا پاکیزہ ہے، سوچ کتنی پاکیزہ ہے، خیال کس چیز کی طرف ہے.